زل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں امانتوں کی حفاظت اور اس کی پاسداری کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، جس سے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بڑی ہی آراستہ و پیراستہ ہے۔ حضور کا کامل اسوہ امانتوں سے بھرپور ہے کہ آپ امانت کی کیسے حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ کیسے خوبصورت اور پر نور لمحات ہیں حضور کے۔ کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ حضور اس قدر امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس قدر پاسداری کرتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کے اس وصف کی تعریف کرتے ہیں۔ اس قدر میرے اور آپ کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی متصف ہے۔ آپ نے امانتوں کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اتنی جگہوں پہ قرآن مجید برہان رشید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں امانتوں کی حفاظت کے بارے میں اور امانتوں کو ان کے اہل تک جن کی امانتیں ہوں ان کے سپرد کرنے کی بہت ساری تاکیدیں فرمائی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی احادیث ہیں، اتنی جگہیں ہیں جہاں حضور نے امانتوں کی اہمیت فرمائی ہے۔ جس طرح ہمارے پچھلے اور بہت سارے موضوعات گزرے ہیں اصلاح کے حوالے سے، اسی طرح دین اسلام کا ایک اہم اور ضروری جو موضوع ہے وہ امانت کی پاسداری بھی ہے، جو دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سارے امانتوں کے امین بنیں، ہم امانتوں کے اندر خیانت نہ کریں،
امانتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ امانتوں کے محافظ بنیں۔ آج اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان اہم موضوعات کے اوپر توجہ کریں اور ہم عامل بنیں۔ ہم عملی حوالے سے اس میدان میں اتریں کہ اگر ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ ہو۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہم یہ سمجھتے ہیں امانت کا مطلب کہ امانت کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ کوئی چیز دے تو اس کو بندہ رکھ لے، جب وقت آئے تو اسے واپس کر دے۔ ہم پیسوں پاؤں کو، سونے چاندی کو ہم صرف امانت سمجھتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام ملک کے جتنے حق ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ امانت ہے، اور جو اس کے بندوں کے حق ہیں وہ بھی ہماری ذمہ امانت ہے۔ تو حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، ان کو ان جگہوں تک لگانا، ان معاملات کو ویسے ادا کرنا، یہ بھی سارا کا سارا امانت ہے۔ صرف سونا چاندی اور پیسے یہ امانت نہیں ہے، کوئی ہمیں دے ہم رکھ لیں، وقت آئے تو واپس کر دیں، بلکہ جتنے حقوق ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی ہمارے ذمہ امانت ہے۔ قرآن مجید کہ اسی مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا بھی مطلب یہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا کہ بے شک اللہ عزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو۔ اس وقت ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے اپنے اس ماحول کے اندر آس پاس ذرا ہم دیکھیں تو یہ بڑی ساری جگہوں والی ہے کہ جہاں اور بہت ساری قدریں توڑی جا رہی ہیں اور بہت سارے فرائض کو پس پش کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں میں جیسے ملوث ہیں، اسی طرح ہمارے اندر امانتوں کی خیانت بھی اسی طرح ہے کہ ہم امانتوں کے اندر خیانتیں کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط ہوں، امانتوں کی حفاظت کریں۔ میرے آپ کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا ایمان لمن لا امانہ، سرکار فرماتے کہ جس بندے کے اندر امانت داری نہیں ہے اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اللہ جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا، پاسداری نہیں کرتا، اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اندازہ لگا ہے، دیکھیں ہم میں سے زندگی کے اندر اگر کوئی ایسی کمیاں رہ گئی ہیں تو انہیں واپس کرنے کی کوشش کرنا، اپنے ان گناہوں کی تلافی کرنا اور مالک کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور امانتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن سنت کے اندر احادیث مبارکہ کے جو مفاہیم اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے امانتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، امانتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ یہ نہیں جیسے ہم سنتے رہا کہ آج ہمارے کئی ایسے حالات بھی ہیں، کوئی سرکاری، غیر سرکاری، سیاسی، غیر سیاسی، ان کا ہم کاروبار دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی آئیں بس سودا ہاتھ آ جائے، پیسہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا۔ آج کیا ہوگا ذرا؟ آج اگر کوئی دبا بھی لیتا ہے، لے بھی لیتا ہے، تو یہ کچھ دیر تک، کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں، کچھ سالوں تک یہ مار رہے گا۔
لیکن یاد رکھیں کہ جس بندے کی امانت کے اندر خیانت کی جائے گی اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صدمہ ہے، لیکن جو خائن ہے، جس نے زیادتی کی ہے، لوٹا ہے، غصب کیا ہے، اس بیچارے کے لیے آخرت والی پوری زندگی کے اندر یہ خیانت جو ہے یہ وبال بن جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں کہ ایک بندہ اگر آج کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، ایک کٹ ہے، ایک بالشت اگر ناجائز قبضہ کرتا ہے، وہ تحت الصراط تک، وہ نیچے 7 زمینوں کو اکٹھا کر کے کل قیامت والے دن اس بندے کے کندھوں کے اوپر رکھا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اٹھا اس کو لے کے چل ذرا۔ اور وہ بندہ اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہانپ اور کانپ رہا ہوگا اور اس زمین کے نیچے وہ پس رہا ہوگا۔ تو اس یوم حساب سے بچیں اور تلافی کریں۔ اگر کہیں زندگی میں ایسے ہوا ہے تو اس کی تلافی کریں اور بارگاہ عظیم معافی مانگیں اور آئندہ یہ عزم کریں امانتوں کے اندر خیانت نہیں کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید کا لفظ ہے اور یہ بڑا جامع لفظ ہے، صرف یہ مادی مال نہیں کہ ہم نے رکھا ہے اور وہ ہمیں واپس لینا ہے۔ جتنے حقوق اللہ ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے، یہ مالک کی طرف سے ہمارے ذمہ امانت ہے۔ اور جتنے حقوق العباد ہیں، بندوں کے معاملات ہمارے سپرد ہیں، جتنے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، وہ بھی ہمارے ذمہ امانت ہے۔ اگر بے وجہ، بلا وجہ اگر رشتوں کو ہم توڑتے ہیں جس میں ہماری زیادتی اور جان بوجھ کے اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے ظلم، اپنے پیسے کے پیچھے اگر کسی رنگی اور خونی رشتے کو اگر ہم توڑتے ہیں کہ میرے پاس اب پیسہ ہے تو یہ غریب ہے، چھوڑو دفعہ اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے، میرا اسٹیٹس اور ہے، اس کا اور ہے۔ اگر یہ ذہن میں رکھ کے اگر رشتوں کو کاٹا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا وبال ہے۔ یہ بھی اسی طرح امانت ہے جیسے مال و متاع رکھا جائے تو اس کے اندر خیانت کی جائے، اسی طرح اگر ہم جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے اگر تعلق توڑتے ہیں جان بوجھ کے، تو سمجھ لیں کہ کل قیامت والے دن ہم نے حساب دینا ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جانا اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جانا، یہ سارا کا سارا ہماری امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اس امانت کی پاسداری ہونی چاہیے، امانتوں کے اندر خیانت نہ ہو۔ جناب حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ، امانتوں کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ میرے آپ کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ امانتوں کو ضائع اس طرح کیا جائے گا کہ جب اپنے کام کو اس بندے کے سپرد کر دیا جائے جو بندہ اس کے آل نہ ہو، جو بندہ اس قابل نہ ہو، جو بندہ اس کے قابل نہ ہو، اس بندے کسی نے کام لگا دیا جائے تو سمجھو کہ وہ امانتوں کا ضیاع ہے۔ اور جب یوں امانتوں کو ضائع کیا جائے گا تو سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کام، اپنے معاملات بھی ایسے لوگوں کے سپرد کریں جو ان کے آل ہوں، جو ان کے آل ہوں، جو ان کی ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہوں، نبھا سکتے ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حاکم مقرر کیا جائے اور وہ حاکم اپنے نیچے الگ الگ حصوں میں کسی کو امیر بنائے، اگر وہ حاکم سمجھتا ہو کہ اس سے پڑھ کے کوئی اور علم والا، عمل والا، قرآن و سنت کو جاننے والا اور بندہ تھا
لیکن اس کو چھوڑ کے اس نے اپنی مرضی سے کسی اور بندے کو منتخب کر لیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے نے، اس حاکم نے اللہ سے، اس کے رسول سے اور سارے موقعوں سے اس بندے نے خیانت کی ہے، اس نے خیانت کی۔ سمجھو کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہمارا امیر وہ بھی وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کو زیادہ جانتا ہو، جو اسلام کو، دین کو زیادہ سمجھتا ہو، ہمیں اسے امیر بنانا چاہیے۔ آج اسی ایک بات نے، اس ہماری غلط انتخاب اور غلط چوائس نے، اس غلط چناؤ نے آج میں کہاں کس دامے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج کہاں آ گیا؟ اپنے آس پاس ذرا دیکھ لیں، ذرا پوری ملت اسلامیہ اور پورا خاص طور پہ ہمارا ملک پاکستان، یہ ووٹ بھی ہمارے پاس امانت تھا جس کا استعمال ہم غلط کر بیٹھے ہیں، جس کا استعمال ہم ہمیشہ غلط کرتے ہیں۔ اکثر ہمارا ماضی اسی سے بھرا پڑا ہے کہ جب بھی باری آتی ہے تو ہم اس کا انتخاب غلط کرتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ یہ ووٹ امانت ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، اور یہ مالک کی طرف سے امانت ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ وہ یہ ذہن میں رکھیں، ہم چناؤ صحیح کریں، ہم ووٹ اس کے آل کو دیں۔ اگر ہمارے ووٹوں سے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو سمجھنا قیامت والے دن ہم بری ہو گئے۔ یہ نہیں کہ یہ جو ایک لہر چلتی نا کہ ساڑھے ووٹر نہ ہو جانا، ساڑھے ووٹر نہ کہڑا ہونا کامیاب ہو جانا۔ اگر نہیں بھی، اگر کوئی نیکوکار آدمی، اگر کوئی آل بندہ اگر ہمارے ووٹوں سے کامیاب نہ بھی ہو، ہم اپنے ووٹ کے استعمال صحیح کر جائیں، کل قیامت والے دن ہم سے ان ووٹوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ یہ ووٹ ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ شہادت ہے اس بات کی کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ہم سے امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شہادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، گواہیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے اندر اب اتنی پاور، اتنی طاقت بنائیں، اپنے اندر عزم کریں گا، مضبوطی پیدا کریں گا۔ ہمارا مالک، ہمارا وارث اور ہمارا خالق اللہ ہے، جان اسی نے دی، اسی نے جان دی ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، نفع دینے والا بھی وہ ہے، نقصان دینے والا بھی وہ ہے۔ اگر وہ کسی کو ضرر دینا چاہے وہ یہ میں نفع نہیں دے سکتا، وہ بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ ہمیں نفع دینا چاہے تو ہم سے کوئی نفع کھینچ نہیں سکتا۔ امانت ہے یہ اس کی، امانتوں کی پاسداری کریں، امانت کے بارے میں محتاط ہو۔ جس طرح اور بہت سارے موضوعات کو ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں، اسی طرح آج یہ اہم اور ضروری موضوع ہے جس کو آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ آج اس ذات پات کے اندر ہے، جھگڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں آج ایسے بندے بھی ہیں جو شریف آدمی کو، نیک آدمی کو، صالح آدمی کو، شریف آدمی کو دیکھ کے اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بندہ کمایا چلا بے وقوف ہے، مسیح توڑے بندہ، اس کو دیکھ کے، اس کے حلیے کو دیکھ کے، اس کے کردار کو دیکھ کے اسے نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب ہمارا ماحول ہے، آپ سمجھ رہے ہیں سارے۔ شریف آدمی کو دیکھ کے اس کی طرف نشانہ بناتے ہیں، اسے انگلیاں کرتے ہیں، اور شریفوں کو، نیکوکاروں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے ہی جو آج یہ منظر، کہیں کہیں یہ جو منظر آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ہمارے ماحول کے اندر یہ جو بات رچ بس چکی ہے، یہی منظر کفار و مشرکین کا تھا۔ کفار جب نیکوکار لوگ گزرا کرتے تھے، جب سارے سرکار کے اصحاب گزرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یوں کندھے مارتے تھے اور آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو ذرا آج احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے
جو بیچارے نہیں سمجھتے، بڑے بھی نوجوان بھی بعض دفعہ ایسا تبسم اڑاتے ہیں، مزاق کرتے ہیں، کوئی اٹھاتے ذرا باہر او مولوی جاتا ہے، داڑھی کے بارے میں غلط اشارے کرتے ہیں، کسی کی داڑھی بڑی ہو ذرا تو یوں کرتے ہیں، یوں ذرا داڑھی کی طرف یوں اشارہ کیا جاتا ہے، یہ بڑی داڑھی ذرا مختلف قسم کے ہے اشارے، لوگ جھوک۔ اس لوگ جھوک کو قرآن مجید میں سورہ مطففین کے اندر بیان کیا ہے کہ یہاں دنیا میں کفار و مشرکین، بدکار، سیاکار، گندے، کمینے، خبیث جب ان کے پاس سے نیکوکار گزرتے تو انہیں اشارے کرتے ہیں، یوں گندہ لگاتے ہیں اور یوں آنکھ سے اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو ادھر وہ جا رہا ہے۔ اس منظر کو یوں بیان کیا کہ یہاں یہ کرتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا نا تو فرمایا جنت کے اندر ہمارے نیکوکار بندے تختوں کے اوپر فائز ہوں گے، اللہ کی جنتوں کے اندر تختوں کے اوپر، محرابوں ممبر کے اندر، وہ میناروں کے اوپر جب وہ فائز ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آگے سے جب وہ بدکار فاسق فاجر گزریں گے تو پھر وہ اشارے کریں گے، دیکھو یہ دنیا میں ہمیں ذلیل کرتے تھے، آج اللہ میں نے ذلیل کیا ہے۔ اس لیے بچو، شرفاء کو اور صلحاء کو، نیکوکاروں کو، اور خاص کر دیندار بندے کا مزاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کی ایسی تحقیر ہو، تذلیل ہو کہ وہ بندہ احساس کمتری کا شکار ہو، وہ بندہ کہے کہ یہ میرا مزاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ بندہ ایسے بندوں سے چل کے ڈر کے وہ بندہ نیکی سے ہٹ جائے، وہ نیکی کو چھوڑ دے گا، تو یہ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج اس وقت کا طرز زندگی ہے ہمارا کہ آج نیکوکاروں کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے وقوفوں کو اور چلاکوں کو اور جو خائن اور ظالم ہیں انہیں اپنا رہبر، انہیں اپنا ہاتھی، انہیں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو یہ الٹی سوچ ہے ہماری، اس سوچ کو سیدھا کرنا ہے اور امانتوں کو کپیرا دینا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری امانتوں کے اندر خیانتوں نہیں پائے ہم سے، امانتوں کا پاسداری کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے پاس کوئی بندہ آ کے اپنی بات کرے نا تو دائیں بائیں یوں سجے کھبے مڑ کے دیکھے کہ میری کوئی بات کو سن تو نہیں رہا، تو سرکار فرماتے ہیں سمجھو کہ وہ بات امانت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ذرا؟ یعنی سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہارے پاس آ کے اپنی کوئی بات کرے نا، دائیں بائیں دیکھے کوئی بندہ سن تو نہیں رہا، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بندہ آپ کو اپنی کوئی راز والی بات بتا رہا ہے کہ میری اس بات کو اس بندے کے علاوہ کوئی اور نہ سنے، تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اس حال میں تمہیں بیان کر رہا ہے وہ سمجھو امانت ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس امانت کے اندر خیانت نہ ہو۔ آج جب کوئی ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ دوسروں کو وہ لقمے دیتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ کیا ہوا ذرا، اور خاص کر ہماری پرائیویٹ سطح پہ بھی ایسے بڑے سارے مباد ہیں، آس پاس ہمارے کتنے لوگوں نے کتنوں کی امانتوں کو ہڑپ کر کے کتنوں کی امانتیں کھا کے، کتنوں سے ان کا زمین کا عہد ہوا، وعدہ ہوا، زمینوں کے بارے میں پیسے دیے، تو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر زمین کسی کو کے نام نہ لگوا سکے تو وعدہ کیا تھا، پیسے لے لیے زمینوں کے، اب زمینیں دے نہیں رہے، زمینیں مہنگی ہو گئی، اب واپس نہیں کر رہے، تو یہ بھی امانت ہے نا، لیکن ہم نہیں کر رہے، اب وہ واپس نہیں کر رہے، وہ روڑے، وہ جھگڑے، وہ عدالتیں وہ بچے رہی ہیں، ان کے پاس کوئی تحریر ہے، کوئی لکھائی ہے، انتقال تو نہیں کروا سکے، کوئی اسلام ہے، کوئی تحریریں ہیں، وہ یہ بیچارے پھرتے ہیں۔ تو وہ جنہوں نے زمینوں کا وعدہ کیے، جنہوں نے پیسے دیے، اپنے آپ کو مطمئن سمجھ لیں، انہیں چاہیے کہ آج یہ دنیا کا ساز و سامان ہے،
آج دینا آسان ہے، آج دے سکتے ہیں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا لمبا سارا موضوع ہے، ان کے اندر بڑے سارے آگے نقطے، بڑی پیچیدگی ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ماں باپ یہاں زمینوں کا سودا کر کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، بعد میں زمین کا انتقال نہیں دیتے۔ اب وہ بچاتے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اور وہ اولاد نافرمان جو پھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ماں باپ کے لیے نہ کوئی بخشش کی دعا ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ کوئی نیک کام ہے، بلکہ وہ ماں باپ کے بعد وہ اذیت کا سامان بنتے ہیں۔ ایسے ماں باپ ایسے نافرمان اولاد کے لیے اپنے ایمان کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے دین کو، اسلام کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا امانت ہے، یہ سارا کا سارا امانت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا بندہ اگر موجود ہے، اسے چاہیے یہاں اپنی امانتوں کو واپس کرو، یہاں اپنی امانتوں کو واپس کرو۔ آج آسان ہے، آج آسان ہے، اور یہ بھی ہے اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے، واپس کرتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ یہ بھی مزہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیر سے بھی، اس کو بندے کو حیا آ جاتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے حضور کی محبت میں، وہ بندہ کبھی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو یہ واپس جا کے کروں، تو واپس کرتا ہے، تو اس کے اوپر مالک اسے دو اجر عطا کرتا ہے، مالک دو اجر عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ امانت واپس کروں گا تو میرے مال میں کمی آئے گی، گھاٹا پڑے گا، یہ ہم کیسے ہوں، دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ ہمت کر کے ایسے کرتا ہے تو پھر مالک بندے کو نواز دیتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے، مالک بندوں کو نواز دیتا ہے۔ ہمت کرے نا، ہمت کرے گا۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ آپ دیکھیں ذرا میرے آپ کے پیارے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے کس طرح استوار ہے، کس طرح بھری ہے۔ اب حضور پہ وہ کتنا بڑا وقت تھا جب مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، کفار نے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جان کے دشمن ہے، تنگ آ کے حکم ملا پا گیا جسے جاؤ آپ مدینہ چلے جاؤ۔ تو سرکار آپ مکہ گھر بار سارا کچھ چھوڑ کے آپ خود اندازہ لگائیں، ہمیں کوئی بندہ اپنا کوئی اپنا بیگانہ کوئی بھی ہو، جب ہمیں گھر سے کوئی نکالے، گھر سے کوئی دیس نکال دے دے تو آپ سمجھتے ہیں اس اذیت کو، یہ تکلیف کتنی بڑی ہے۔ جب ہمیں کوئی بندہ اپنے گھر سے، جس گھر کو ہم نے شوق سے، محبت سے، ہم نے جس کو تعمیر کیا ہوا ہو، جس کو بنایا سنوارا ہو، ہماری ساری زندگی گھر پہ لگ جاتی ہے۔ وطن سے محبت، گھر سے محبت، جگہ سے محبت ہے، قدرتی یہ فطری عمل ہے بندے کے ساتھ، گھر کے ساتھ بندے کو ایک انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو جب گھر سے کسی کو نکالا جائے تو یہ اذیت چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی اذیت ہے۔ جب کسی کو گھر سے زیادتی سے نکالا جائے، یہ ساری تکلیفیں میرے اور آپ کے رجپال آقا نے ساری صحیح ہیں۔ تو سرکار کو مکے سے جب یوں تنگ کر کے اذیتیں دے کے جب یہاں تک پہنچا دیا تو حضور نے پھر یہ ٹھان لی کہ بس اب مکہ کو چھوڑ کے جاؤں۔ یہ بڑا بڑا وقت تھا سرکار پہ، حضور دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگی حضور نے۔ بیت اللہ شریف کے سامنے آئے، مکہ شریف میں کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں کی ہیں، جن دعاؤں کا یہ مفہوم ہے ذرا کچھ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور عرض کرتے ہیں باہر گئے اس دن میں، اور حضور فرماتے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ بڑے درد سے، بڑے سوچ سے حضور نے دعائیں کی ہیں، بالآخر حضور ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یاد رکھیں کہ اتنا کڑا وقت ہے،
اتنا اوکھا وقت ہے حضور پہ کہ وہ مکہ کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے حضور جانے لگے نا، اتنا کڑا وقت ہے، اس کڑے وقت کے اندر بھی آپ کے پاس اپنوں کے بھی بیگانوں کی بھی امانتیں پڑی ہیں، غیر مسلموں کی امانتیں پڑی ہیں، تو سرکار نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو، اور جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا یہ امانتیں تم نے رات کو واپس کرنی ہے، ان امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جس کی جو امانت ہے اس کو امانت واپس کرنی ہے، اور پھر واپس کر کے تم نے آنا ہے پیچھے۔ کتنا کڑا وقت، ذرا دیکھیں اب کس کو سوچتی ہے، اب وہ اتنا مال تھا سرکار کے پاس، اگر چاہتے تو لے کے چلے جاتے ذرا، لیکن اس مال کو واپس کر کے اس اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امانت کتنی ضروری ہے، امانت کتنی عام ہوتی ہے، امانت کو واپس کیسے کرنا ہے۔ بندہ اتنا پریشان بھی ہو، اتنا تنگ بھی ہو، اتنی مشکل اور مصیبت میں بھی ہو، تب بھی امانت کو رکھنا نہیں، اس کو کھانا نہیں، اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کو واپس کرنا ہے۔ اور متعدد بار ایک حدیث پاک جو آپ کے سامنے کئی زاویوں سے ذرا بیان کیے، وہ ذرا اس کا مفہوم بھی یہی ہے، تو اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ وضو فرما رہے تو صحابہ جلدی سے صحابہ نیچے اپنی ہتھیلیاں کر لی، حضور وضو فرما رہے ہیں تو کسی صحابی نے بھی حضور کا وضو والا پانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیا، جس صحابی کو ساتھی کو جو پانی ملا انہوں نے اپنے چہرے پہ سجا لیا، سینے پہ مار لیا، اور جس ساتھی کو پانی نہیں ملا اس نے دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بس کر لیا، حتیٰ کہ حضور نے کہا تھوک بھی دعا دان بھی فرمایا، تو کسی صحابی نے وہ نیچے بھی گرنے دیا، اٹھا کے اپنے جس کو مار لیا۔ جب حضور وضو سے فارغ ہوئے تو سرکار نے منع نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا تمہیں یہ کرنے پہ کس چیز نے اٹھا رہا ہے، تم نے کیوں کیا ہے؟ تو اسے عباس کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت نے، ہم نے تو یہ کیا تو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ایسا کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس بندے سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، جب بولے تو سچ بولے۔ نمبر 2، اپنے ہمسایوں کو خیال کرے۔ اور نمبر 3، سرکار فرماتے ہیں جب امانت رکھی جائے اس کی پاسداری کرے، اس کی پاسداری کرے۔ مطلب یعنی مختلف مواقع پہ حضور نے چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے، بہت ساری مقاموں پہ حضور نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، آپ نے امانت کی ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، لیکن اس مقام پہ حضور نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اتنا جھوٹ ہے، ایسی ان کی محبت ہے، ایسی ان کی عقیدت ہے، اس کے اندر حضور نے ان تینوں پہلوؤں پہ حضور نے روشنی ڈالی ہے۔ ان تینوں میں سے یہ ایک امانت ہے، اتنی یہ تاکید والا ہے، اتنا عام ہے کہ سرکار نے اس کے اندر شامل فرمایا میرے صاحب جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے وہ بندہ پیار کرے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس بندے سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے۔ تو آج ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج انتہائی ذوقمحالی کی صورتحال ہے، بچنے کی ضرورت ہے، امانتوں کے اندر خیانت نہ کریں۔ اور امانت صرف پیسے روپے نہیں ہے، بلکہ جتنے حقوق اللہ ہیں وہ بھی امانت ہے، جتنے حقوق العباد ہیں وہ بھی امانتیں ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ جتنے ہمارے معاملات ہیں، ہمارے برتاوے ہیں، ان برتاؤں کا خیال کریں، ایک دوسروں کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ختم کریں، اور اپنا عزم جو ہے وہ نیک لے کے اٹھیں۔ جب یوں امانتوں کی حفاظت کریں گے اور امانتوں پہ نظر رکھیں گے کہ میری امانت کے اندر خیانت نہ ہو، اس کو اس کی آل تک، اس کی آل کو سپرد کروں، تو انشاءاللہ مالک کی مہربانیاں اور اس کی عطائیں جو بھی وہ بندے کے سامنے حال ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔